سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، کشتی تمہیں اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ حمد و ثنا لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے 26 سپارے سے ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ پنکھے سارے چھوڑ دو، پنکھے جلا دو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عزت اور تعظیم کرو مصطفیٰ کی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام تسبیح بیان کرو۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 ٹاپک ہیں اور ان تینوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب یہ ایمان لانا یہ شرط ہے تمام نیکیوں سے۔ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے، سخاوت کا بادشاہ تھا، لیکن کسی کی سخاوت اس وقت کام دیتی ہے جب وہ مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ کتنا مرضی سخی ہے، اس کی سخاوت کوئی کام نہیں دے گی۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، جتنا مرضی نمازی ہے صبح شام دوپہر، اگر وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا جھکنا، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کا قیام یہ فضول ہے۔ مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، سخی ہے، اگر وہ سخاوت کا بادشاہ کیوں نہیں ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کی سخاوت کسی کام کی نہیں۔ اللہ نے یہ پہلا حکم لگایا تم مسلمان ہو جاؤ۔ کچھ چیزیں اسلام کے اندر ایسی ہیں، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اب یہ یہاں پر شرط ہے ایمان کی۔ بندہ جتنا مرضی پاپی کیوں نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام کے اندر جب آ جاتا ہے، اب جیسے ہی وہ آیا اس کے سارے گناہ معاف۔ ایمان شرط ہے۔ بندہ قابل ہی اس وقت بنتا ہے جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اور یہ کلمہ صرف زبان سے نہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، دل اور زبان دونوں سے اقرار کرنے والا شخص
وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالی نے جو مسلمان مومن ہونے کی نشانی بتائی ہے کہ ساری نیکیوں سے پہلے تم مومن ہو جاؤ، اب مومن بننے کے لیے 5 بنیادی چیزیں۔ کلمہ توحید پڑھ لیا، اب اس پر یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید پر پہرا دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے تو پھر بھی توحید کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کلمے کو چھوڑنا نہیں ہے، غیر مسلم نہیں ہونا، مسلمان ہی رہنا ہے۔ تمہیں جلا ساڑ کیوں نہ دیا جائے؟ اب ایک تو یہ ہے کہ کلمے کا پہرا دینا ہے، دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہے مسلمان ہونے کے بعد 5 وقت نماز پڑھنا۔ یہ فرض ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ پیارے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی، وہ یہ سمجھے کہ اس کی بنیادیں کمزور ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا شخص جو جنت کے اندر جائے گا وہ اس بات پہ جائے گا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے والا شخص۔ اور 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، اور فرض نماز کو پیارے آقا نے فرمایا اے معاذ، کبھی فرض نماز نہ چھوڑنا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ فرض نماز کو اپنائیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ قیامت والے دن ایک مختصر سا خطاب ہوگا، ما لیس لک، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھینکا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف اس لیے ہم جہنم میں آ گئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دنیا کا ہر کام کریں نیکی والا، لیکن جو سب سے افضل کام ہے وہ نماز ہے۔ کلمے کے بعد جس کی زیادہ فضیلت ہے وہ نماز ہے، اور قرآن کے اندر 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم ہے، اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے جھکنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اللہ اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب تم اس کو اپنے آپ کو فضیلت دے رہے ہو، میں افضل ہوں اللہ سے۔ نہیں، نماز 5 وقت پڑھیں اور بلا دیں اپنی ہستی کو، آ جائیں اللہ کے سامنے، گڑگڑائیں اللہ کے سامنے، سجدہ کریں۔ اب اس کے بعد توحید کے بعد نماز، اور نماز کے بعد روزہ۔ یہ روزہ بنیاد ہے۔ سال کے بعد روزے آتے ہیں، اس کے اندر بھی بندے بہانے بناتے ہیں، مجھے یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے، پیارے آقا نے فرمایا اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اس کی نیکی، اس کا اجر۔ اب جس کا اجر اللہ خود دے گا وہ روزہ ہے۔ اور کیا اس کا اجر ہے؟ فرمایا تیز ترین گھوڑا 500 سال تک وہ دوڑتا رہے، جہاں وہ 500 سال بعد رکے گا، جہاں سے شروع ہوا جہاں رکے گا، یہ درمیان میں جتنی جگہ ہے یہ ساری اس شخص کے لیے ہے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اب اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ۔ بہت سارے بندوں پہ زکوٰۃ، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو آپ سمجھے کہ آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ عشر پہ آ کر ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں زمینوں پہ، ہم کہتے ہیں صرف گندم سے عشر نکلتا ہے۔ بھئی ہر وہ زمین جو اگاتی ہے، ساری زمین جو چیز جو بھی فصل ہے، وہ آپ نے پٹھے کیوں نہ لگائے ہیں،
آپ نے گندم لگائی ہے، آپ نے کوئی بھی آپ نے کپا لگائی ہے، جو بھی فصل ہوگی زمین سے، اس میں سے اللہ کی راہ پہ 5واں حصہ آپ نے نکالنا ہے، یعنی کہ 95 من آپ کے ہیں، 5 من اللہ کی راہ۔ اب کتنا صعب ہے، سوکھا سا کہ آپ اللہ کی راہ پہ دیں گے۔ اور پھر پیارے آقا نے فرمایا اللہ کی راہ پہ دینے کا اجر یہ ہے کہ تم ادھر سے دو گے، اللہ اس سے زیادہ کر کے تمہیں دے دے گا۔ اب اس کے بعد جو بنیاد آتی ہے اسلام کی، وہ ہے حج۔ حج بھی ایک ایسی چیز ہے کہ سال کے بعد ہے، اور یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس مال ہے، اور مال کتنا کہ وہ اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو حج فرض ہے۔ ایک بار حج فرض ہے، اس کے بعد آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کریں تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، لیکن فرض آپ کا پورا ہو گیا۔ اب یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اب فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب یہ تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے کہ اللہ کو ایک مانا، قرآن کو کتاب مانا، فرشتے اس نے جو نازل کیے، فرشتے ہم نے اس کی مخلوق سمجھی، جنت اور جہنم کا ہم نے لحاظ کر لیا کہ جنت اور جہنم ہے کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے مان لی۔ اب ہے آگے رسول کی کیسے ماننی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں نہ خدا بننا نہ رسول بننا، نہ خدا بننا نہ رسول بننا۔ ان کا یہ جملہ اس وقت ہم طالب علمی کے دور میں تو نہیں سمجھتے تھے کہ بندہ خدا کیسے بن جاتا ہے، رسول کیسے بن سکتا ہے۔ ایک دن ہم بیٹھے تھے تو ہم نے یہ پوچھ لیا استاد جی بندہ خدا کیسے بن سکتا ہے، آپ جملہ یہ استعمال کرتے ہیں نہ خدا بننا نہ رسول بننا، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہم خدا بن گئے، ہم رسول بن گئے۔ فرمایا کہ جب تم لوگوں کے ساتھ یہ وعدے کرنے شروع کر دو کہ میں تمہیں یہ بھی دے دوں گا، تمہیں یہ بھی دے دوں گا، یہ بھی دے دوں گا، سمجھ لو تم خدا بن گئے ہو، کیونکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہمت اور طاقت دی تو میں اس پہ ثابت قدم رہوں گا۔ جب تم نے یہ کیا کہ میرے بغیر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے، میرے بغیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا، اس کا مطلب تم خدا ہو کہ تم سنا رہے ہو کہ میرے بغیر یہ نہیں چل سکتا۔ یہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے جس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اب نہ خدا بننا نہ رسول بننا، اب بندہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے اور رسول لینے والے ہیں، اور جب وہ لیتے ہیں تو سخاوت کرتے ہیں، سخی ہوتے ہیں۔ پیارے آقا کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس وقت تک گھر نہیں جایا کرتے تھے جب تک ایک کھجور بھی مسجد میں یا کسی جگہ پہ رہ جاتی جو سخاوت کرنی ہو، خالی لوٹ کر جاتے تھے۔ فرمایا اس لیے رسول نہ بننا، اگر تمہیں اللہ دے دے تو پھر بھی شکر ادا کر، نہ بھی دے پھر بھی شکر ادا کر، اور اگر دے تو اس کی راہ پہ جتنا ہو سکے خرچ کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار خرچ کر دے سارا کچھ اور خود مانگنے پہ لگ جا، ایسا نہیں۔ بہرحال ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جو 26 پارے کے اندر اللہ نے اسی آیت کے اندر ذکر کیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے مصطفیٰ کی تعظیم اور عزت کرو۔ اب بہت سارے لوگ نعتیں تو پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عزت اور تعظیم کو بھول گئے۔ اب آئیے عزت اور تعظیم ہوتی کیا چیز ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سال آپ مسجد نبوی کے امام رہے، 40 سال، کبھی بھی آپ گلی کے اندر سے نہیں گزرتے تھے، اور آپ کے امام مالک کے درمیان 250 سال کا فرق ہے۔ یہ کبھی بھی بازار سے نہیں گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور کی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ بازار سے نہیں گزرتے؟ فرمایا اس لیے نہیں گزرتا
کہ میرے آقا کے قدموں پر میرے جیسے گندے بندے کے پیر نہ آ جائیں. یہ ہے عزت اور توزین. عزت اور توزین کے بغیر بندہ خالی ہے. آئیے حدیث پاک سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. صحابہ کرام عزت اور توزین کیسے کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. دو شخص آئے اور مسجد نبوی کے اندر آ کر بیٹھ گئے. گپے شپے لگانی شروع کر دی، کیونکہ ہماری ایک عادت ہے کہ ہمیں جو چیز یاد نہیں آتی وہ مسجد میں یاد آ جاتی. اور یہ آپ اپنی قسمت پہ رویا کریں کہ اللہ کے گھر میں آ کر دنیاوی باتیں کرنا، پیارے آقا نے فرمایا یہ ایسے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے گھاس کو کوئی جانور کھاتا ہے، جیسے لکڑی کو کیڑا کھا جاتا ہے. اور ایسے ہی مسجد کے اندر کوئی شخص دنیا کی بات کرتا ہے تو وہ شخص کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب یہ دو شخص آئے اور آ کر بیٹھ گئے، دنیا کی باتیں شروع کر دی. یہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے پاس ایک کینکری پڑی تھی، آپ نے وہ اٹھائی اور ان دونوں شخصوں کو ماری، اور یہ سمجھ کر ماری کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنے والا شیطان ہوتا ہے. دنیا کی بات، کیونکہ نیکیاں جب کھائی جا رہی ہیں اور شیطان بندوں کو کہہ رہا ہے چلو ادھر دنیا کی باتیں کرو. اب یہ کینکری ماری اور وہ لوگوں کو حضرت سعید بن یزید کو کہا کہ ان دونوں کو بلا کے لاؤ. بلا کے لائے. اب یہ میں آپ کو وَتُعَزِّرُ وَتُوَقِّرُ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. عزت اور تعظیم کیا ہوتی ہے؟ ہم رسول کے نعرے لگاتے ہیں بغیر وضو کے، ہم درود بھیجتے ہیں بغیر وضو کے، ہم مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں بغیر تعظیم کی. اب صحابہ کرام کا ادب اور تعظیم کیا تھی؟ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں میں بلا کے لایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم لوگ کدھر کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں اور طائف کے باشندے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ چھوٹی سی بات جو مسجد میں کی جاتی ہے اس کی وجہ سے، دنیا کی بات کی وجہ سے مصطفیٰ کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. ہم اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں دنیا کے مسجدوں میں بیٹھ کے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں بلند آواز سے. اور فرمایا حضرت عمر فاروق نے اگر تم مدینے کے ہوتے نا، کیونکہ جن کو ادب کا پتہ ان کی سزا زیادہ ہے. فرمایا کیونکہ رسول نے فرمایا کہ مدینے والوں کو اب مکمل دین آ گیا ہے، اب تم اگر مدینے کے ہوتے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں خدا کی قسم میں تمہیں کوڑے لگاتا کہ تم مسجد میں بیٹھ کے مصطفیٰ کو تکلیف دے رہے ہو. اب یہ ہے ادب. جب پیارے آقا نے فرما دیا تو اب ساری چیزیں ختم ہو گئی، ہماری اوقات ختم، ہمارا آن جان سب کچھ ختم ہو گیا. سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے، سب کچھ وہی ہے. ہمارا ایمان وہی ہے، ہمارا دین وہی ہے، ہمارا مرکز وہی ہے، ہماری آن جان سب کچھ وہی ہے. اب یہ صحابہ کرام وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا عزت اور تعظیم مصطفیٰ کی کیسے کرتے تھے؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں یہ 7واں سال تھا ہجری کا کہ مجھے مکہ والوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کر خبر لے کر آؤ. صلح حدیبیہ کے موقع پہ سرکار تشریف لے کر آئے اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اللہ آپ سب کو دکھائے. وہاں پر پیارے آقا تشریف فرما تھے تو اس نے آ کر جو منظر دیکھا عروہ بن مسعود نے، وہ منظر بھی عجیب منظر تھا. شاعر نے بھی بڑا کمال کہا کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ.
یعنی پوری دنیا میں تیری خوشبو ہے لیکن ایسا منہ نہیں ہے کہ تیری تعریف کی جائے. اور ہم پان کھا رہے ہوتے ہیں ادھر سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے سگریٹ پی ہوتی ہے ادھر سے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب مسواک کر کے اس کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر، اللہ کا، یہ تو مصطفیٰ کا ذکر ہے نا. اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے جس نے حضرت علی کا ذکر ایسے کیا اس کو اس وقت 20 کوڑے لگائے جاتے تھے. حضرت علی کا ذکر، کیونکہ حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اور جہاں حضرت علی کا ذکر عبادت ہے تو مصطفیٰ کے ذکر کا کیا عالم ہو گیا. اور مصطفیٰ کے ذکر کا یہ عالم ہے کہ خدا کے ذکر کا کیا عالم ہوگا. اس لیے جب اللہ اور اس کے مصطفیٰ کا ذکر کریں تو پہلے زبان کو پاک کریں، پہلے اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک کریں. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ مسواک ہر نماز کے ساتھ. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ فرض ہو جائے گی ہر نماز سے پہلے، ہر وقت مسواک کا حکم تھا. اور ہم نے سمجھا کہ یہ جو فرائض جو دین کی بنیاد ہے مسواک بھی اس کے اندر آ جائے گی. ہم نے 15 دن کے بعد ٹو برش کرنا ہوتا ہے یا کبھی یاد آ گیا تو مسواک کر لی. لہذا ہر نماز سے پہلے مسواک کریں. اگر نماز کے بعد مسواک نہیں ہے تو یہ انگلیاں اللہ نے دی ہیں اس کو مسواک بنا کر ضرور 3 مرتبہ لگایا کریں. عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں گیا، میں نے جو منظر دیکھا وہ ادب کا منظر تھا. اور کیا منظر تھا کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے جسم مبارک کے جو پانی لگتا تھا صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا لیتے تھے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے. یہ ادب تھا، احترام تھا. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، یہ اصل تھا. عزت اور تعظیم مصطفیٰ کی انہوں نے کی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. وہ چلے گئے جو ادب اور احترام کرتے تھے. ادب کیا تھا ان کا؟ جب وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. اور آپ کے بال مبارک جب آپ حجامت کرواتے تو وہ بال بھی آپ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ بھی آپ اٹھا لیتے تھے. عروہ بن مسعود نے یہ منظر جب دیکھا نا واپس گیا مکہ والوں کے پاس، کہا تم کہتے ہو ہم نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، نبی کا ہم نے قتل کر دینا معاذ اللہ، ان کو ہم ایسا کر دیں گے. فرمایا نہیں، واپس لوٹ جاؤ، ہم نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ. جب یہ جذبہ آ جائے، یہ لیڈر کا جذبہ ہے، یہ اس شخص کا جذبہ ہے جس کے پیچھے چلنا تھا، جس کو ہم نے آئیڈیل بنانا تھا. یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا جو ہمارے اندر ہونا تھا، ختم ہو گیا. اور کہا کہ تم کہتے ہو خون بہانا، وہ تو وضو والا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، وہ خون پہ کیسے بہنے دیں گے ہم ان کے ساتھ. اور جو آخری جملہ انہوں نے کہا عروہ بن مسعود نے، اے مکہ والو سنو، میں کیسر کے پاس گیا، میں بادشاہ کسرا کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا. اس وقت یہ 3 سپر پاور تھی، نجاشی بادشاہ، کیسر اور کسرا روم کے بادشاہ تھے، ان کا سکہ چلتا تھا. میں ان کے پاس گیا ہوں جو انہوں نے اپنے بادشاہ کی قدر کی، یہ غلام اس سے بھی زیادہ قدر کرنے والے. اور میں نے ایسا ادب ان کی مجلس میں نہیں دیکھا، نہ کیسر کی مجلس میں، نہ کسرا کی مجلس میں، نہ نجاشی کی مجلس میں، جو میں نے ادب مصطفیٰ کے در پر دیکھا ہے، جو میں نے صحابہ کے اندر دیکھا ہے. اور یہ جذبہ ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے. اور جب تک اندر سے نجاست ختم نہیں ہوتی ایمانی جذبہ اندر نہیں آ سکتا. یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. ویسے منہ سے نعرے لگائی جاؤ، حقہ پی کے نعرے لگائی جاؤ، سگریٹ پی کے نعرے لگائی جاؤ، پان کھا کے نعرے لگائی جاؤ، نسوار کھا کے نعرے لگائی جاؤ. اور یہ نعرے کیا ہیں؟ بے ادبی میں.
अदब ये है। आखिरी बात, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई बंदा मसला पूछने के लिए आता तो आप पहले पूछते, ये कुरान से पूछना है, हदीस से पूछना है या फिक्र का मसला है? अगर कोई कहता कि ये हदीस का मसला है, आप जाते पहले गुस्ल करते, गुस्ल करने के बाद वुजू करते, वुजू करने के बाद मिंबर पे बैठते, तो मैं अब पूछो मेरे मुस्तफा की हदीस, तुम सुनने वाले हो और मैं सुनाने वाला हूं। अब सुनने वाले भी वैसे, सुनाने वाले भी वैसे। और जब कोई कहता हमने कुरान पूछना है, अब फरमाते फर्ज नमाज के बाद आना, नमाज फर्ज अदा की जाती, फिर उसके बाद मिंबर पे बैठते, कुरान की आयत पढ़ते। जब कोई फिक्र का मसला पूछने आता, आप फरमाते वुजू करते, और वुजू करने के बाद आप वो मसला बयान करते। अब मसले कैसे? आजकल तो मसले हैं ही नहीं ना। आजकल तो कहते हैं हमारी मानो, हदीस और कुरान की नहीं, हमने कह दिया तो लिहाजा यही हक है, यही सच है, यही सब कुछ है। कितना है मुसलमान गौर कर, हमारे जमने से लेकर, पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक कितनी चीजें हैं जो हम कुरान के मुताबिक करते हैं, जो हदीस के मुताबिक हैं, जो इजमाए उम्मत के मुताबिक। सारी गैर मुसलमानों की रस्में हमने अपनाई हुई हैं। जब किसी को कह देना कि यार शादी ब्याह पर ये डांस, ये गाने ना चलाओ, मना है। तेरे आका ने फरमाया ये जो पित्तल, चांदी, सोना, ये सारा पिघला के उनके कानों में डाला जाएगा जो गाने सुनते हैं। ये गाने सुनने वालों के लिए है। हमारी शादियों पे क्या होता है? हाजी नमाजी बंदों के घरों पे डांस चल रहा होता है। वो ये चंद दिन पहले एक बंदा आया पाकिस्तान के अंदर, वो सारा पाकिस्तान देख के गया। उसने कहा मुसलमानों के मुल्क से होकर आए हो, कोई बात बताओ। उन्हें कौन सा मुसलमानों का मुल्क? मैं तो जिधर भी गया हूं वही इंडियन फिल्में, इंडियन गाने, वही वैसे कहते हम इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे, सारा कुछ वो वैसा कर रहे हैं। हिंदुओं रस्में उनके अंदर है, ईसाइयों की रस्में उनके अंदर है, यहूदियों की रस्में उनके अंदर है। वो कौन सा दीन? दीन तो वो था जो मुस्तफा और सहाबा ने अपनाया था। और इसलिए सरकार ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और हदीस, और मेरी अहले बैत। दोनों, कुरान एक, दूसरे नंबर पर हदीस, और एक जगह पर हदीस की जगह पे अहले बैत आता है। दो चीजें छोड़कर इसको अपना लो, कभी गुमराह नहीं हो जाओगे, कभी गुमराही नहीं आ जाएगी। हम बताएं कि कुरान को कितना पढ़ा हमने। कुरान को पढ़ा भी तो मरने के वक्त, बाबा मारदा नहीं था सूरज यासीन पढ़ो। कुरान इस वास्ते नाज़िल है अभी मरने वक्त पढ़नी है। हमने कुरान उस वक्त पढ़ा कि जब हम किसी मुश्किल में फंस गए, कुरान पढ़ो जी। ठीक है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन कुरान का मकसद ये है कि अपने आप को बदलना, तब्दीली लाना, अपने अंदर को तब्दील करना। ये कुरान ने असूल बयान किए हैं कि अगर मुसलमान हो गए हो, काफा पूरे पूरे आ जाओ। फिर उसके बाद ये ना देखो कि ये छोड़ जाएगा, फलां छोड़ जाएगा, रिश्तेदार नहीं रहेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फरमाया खत्म करके आ जाओ कि तुम्हें इज्जत इस्लाम ने देनी है। लिहाजा अपने आप को पूरा इस्लाम में दाखिल करो। अल्लाह ताला के यहाँ दुआ है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।